الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، آج کل اس دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی شہر اور کسی بھی گاؤں، غرض کے کسی بھی خطے کے اندر اگر کوئی قوم پریشان ہے، کسی بھی قوم کو اگر مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ہر طرح کی اذیتیں اگر دی جاتی ہے، تو وہ قوم کون سی ہے کہ جس کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ستانے کی کوشش کی جاتی ہے، دن دہاڑے اسے مار دیا جاتا ہے؟ تو وہ قوم مسلم قوم کہلاتی ہے، ایمان والی قوم کہلاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم کو آج ستایا جا رہا ہے، اسے آج مارا جا رہا ہے، اسے آج کاٹا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کی اجازت کے بغیر اس دنیا کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے، ایک پتا اپنی گردش کے اندر نہیں آ سکتا ہے، وہ حرکت کے اندر نہیں آ سکتا ہے جب تک اس رب کائنات کا حکم اس پتے کے اوپر نہ ہو۔ اس رب کے ماننے والے کو آج اس دنیا کے اندر، جو عارضی دنیا ہے، اس کے اندر اسے ستایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، ہر طرح کی اذیت اور پریشانی اسے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رب کائنات کے ماننے والے، رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے والے، سرکار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرنے والی امت آج بچھڑ چکی ہے، ٹولیوں کے اندر بٹ چکی ہے یہ قوم، یہ خاندان کے نام پر یہ قوم بٹ چکی ہے، یہ محلے کے نام پر یہ قوم بٹ چکی ہے، یہ ایمان والے گاؤں اور قصبے کے بنیاد کے اوپر یہ بٹ چکے ہیں۔ آج یہ ایمان والی امت، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے والے بندے کہ جس کا رب ایک ہے، جس کی کتاب ایک ہے، آج وہ قوم اپنے آپ کے اندر بڑھ چکی، اپنے آپ کے اندر تفرقہ بازی پیدا کر لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو پیغام دیا تھا،
جو اصول ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی قوم اس وقت تک برباد اور ہلاکت کے اندر نہیں ہو سکتی ہے جب تک اللہ رب العزت کے اصول کو اپنے دامن کے اندر پروئے رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم لوگ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ۔ تفرقہ بازی ٹولیوں کے اندر، گروہ کے اندر، خاندان کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، قصبہ کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے بھی آج ہماری قوم بڑھ چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے آپ کو محمد عربی کی امت کہلانے والی قوم، اپنے سگے بھائی سے دشمنی کر رہی، اپنے بھائی کے وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کی ترقی اسے گوارا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغام دیا تھا کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے نام پر، اللہ کے محمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی بنیاد پر ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اور آپ متحد ہو کر کے رہتے، ایک ہو کر کے رہتے۔ لیکن آج ہم اور آپ جب بڑھ چکے ہیں، تو جب ہم اور آپ کے اندر جب اتحاد باقی نہ ہوگا، جب ہمارے اور آپ کے اندر ہم اور آپ متحد نہیں ہوں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری مقدر کے اندر ہمارا نقصان نہ ہوگا، ہمارا خسارہ نہ ہوگا، ہماری رسوائی نہ ہوگی، ہمیں مارا نہ جائے گا، ہمیں کاٹا نہ جائے گا، تو اور کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے اوپر کتنی بڑی نعمتیں نوازی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت سارے اعزاز نوازے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک خاص بات یہ رکھی تھی کہ یہ امت جو امت محمدیہ کہلاتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی ہے، ان کا تو یہ اعزاز تھا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے اپنی کسی دعا کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے اور کسی چیز کی درخواست کرتے تھے، تو میرے رب کا وعدہ تھا کہ جب تک یہ ہاتھ نیچے گرے نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس امت کی دعا کو قبول کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا اور آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کا مقام، امت محمدیہ کے مقام کو بہت اونچا بنایا ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور جب تک ہماری دعا ختم ہو کر کے ہمارا ہاتھ نیچے نہ آئے، اس سے پہلے اللہ رب العزت میری دعا کو، ہمارے اور آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا اصول اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا دیا تھا، اس سے ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی طرف ہمارے کوئی فکر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گلی اور کوچوں کے اندر، جہاں بھی دیکھا جائے، جس طرف بھی دیکھا جاتا ہے، تو آج ایمان والے کو ہی ستایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ نے آپس کے اندر، ہم اور آپ بٹ گئے، ٹولیوں کے اندر بٹ گئے، خاندان کے اندر بٹ گئے، محلے اور سماج کے اندر بٹ گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری کمزوری لوگوں کے سامنے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت جوش میں تھا۔
آپ نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عائشہ مانگو جو مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کہ کیا مانگو، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگا جائے تو کیا مانگا جائے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیا جائے کہ میں اپنے والد محترم سے اس سلسلے میں مشورہ کر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ ابا جان، آج نبی کا دریائے رحمت جوش کے اندر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا جائے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتے، ہمارے اور آپ کا مطالبہ یہ ہوتا کہ مال و دولت ہمیں کتنی مل جائے، کہ اے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ساری دولت ہمارے قدموں کے اندر ڈال دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی لخت جگر سے کہ جاؤ اور نبی سے یہ مطالبہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو شب معراج کے اندر بلایا اور آپ کو قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد آپ کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان جو گفتگو، جو راز کی باتیں ہوئی ہے، اس میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مال و دولت کا مطالبہ نہیں، اولاد کا مطالبہ نہیں، دنیا کی جاہ و جلال کا مطالبہ نہیں، عزت و آبرو کا مطالبہ نہیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے علم کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے قربت کیسے ہوگی، اس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب علم آئے گی تو ساری چیز آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں مشورہ کر کے آ گئی ہوں۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی ہو گیا مشورہ۔ کیا مشورہ ہوا؟ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب شب معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قریب کیا آپ کو، اور آپ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، اس درمیان میں جو گفتگو اور جو باتیں ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر کوئی شخص جوڑتا ہے تو اللہ تبارک اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے باپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ کیا ملا تمہیں تحفہ میں، کیا باتیں بتائی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دہاڑے مار کر رونے لگے، دہاڑے مار کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان،
اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لوگ ہمارے پاس اپنی مصیبتیں لے کر کے آتے ہیں، پریشانیاں لے کر کے آتے ہیں، ہم ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ان کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ ایک دل اور دو دلوں جب ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ہم اسے محبت کے ساتھ اسے ملا دیتے ہیں، تو یہ تو ہمارا کام ہے، یہ تو ہمارا طریقہ ہے، تو ہمارے لیے تو جنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اسے جنت میں واجب ہے۔ تم اس کو سیدھے سے دیکھ رہے ہو، اس کا الٹا کر کے دیکھو کہ جو اگر دلوں کے اندر درار پیدا ہو جائے، ایک لوگ دوسرے لوگوں سے بغض کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، عداوت کرنے لگے، تو پھر اس کو جہنم میں جانے سے بھی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ میں اس بنیاد پر رو رہا ہوں، اس بنیاد پر نہیں کہ ہم اگر آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے تو جنت میں جانے کا ٹھکانہ ہو جائے گا، لیکن اس بنیاد کو بھی نظر رکھا جائے اور اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اور آپ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، ایک محلے کو دوسرے محلے سے بانٹ دیتے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ جب ملانے پر جنت ہے تو جب توڑنے کے اوپر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم اس کے اوپر واجب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں ہمیں اور آپ کو اپنی اچھائی کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب، جو وعیدیں گناہ کی کاموں کو کرنے پر بتایا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ خاندان کے نام پر، محلے اور سماج کے نام پر ہم اور آپ بٹے نہیں۔ امت محمدیہ ہے جب ہمارا نبی ایک ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، پھر ہمیں بٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب چیز ایک ہو، آج وہ ٹولوں کے اندر اور محلوں کے اندر، خاندان کے اندر، شہر کے نام پر بٹ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری پسماندگی اور ہماری پریشانی کا وجہ کہ آج ہر طرف مارا جا رہا ہے۔ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے نظروں کے سامنے آج ہمارے سگے بھائی کو مارا جا رہا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ مسلمان بھائی تو دور کی بات ہے، آج ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے سگے بھائی کو ستایا جاتا ہے، اور آج ہم اور آپ اس پر خوشی مناتے ہیں کہ اس کو ستایا جا رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ ایمان والے سب متحد، ایک بھائی، ایک جسم کی طرح ہے۔ تو جب ہم اور آپ ایک جسم کی طرح ہیں کہ ہم ایمان والے جتنے ہیں سب ایک جسم کی طرح ہے، تو ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ اگر کیا ہمارے ایک دائیں ہاتھ کو تکلیف پہنچتا ہے تو کیا بایاں ہاتھ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ ہمارے اگر پاؤں کے اندر، ایک پاؤں کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا پاؤں بھی اس کو محسوس کرتا ہے، اس پریشانی کو۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہمارے دوسرے بھائی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، تو ہمیں بھی اس کا احساس ہونی چاہیے۔ ہماری نظروں کے سامنے اگر ہمارے بھائیوں کو ستایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگلے کو اس کی برائی سے روکا جائے، اس کی پریشانی سے اس کو روکا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مصیبت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ صبر اختیار کیا جائے، صبر کے دامن کو تھاما جائے، صبر کے دامن کو تھاما جائے۔ آج ہمارے اندر جب تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اور آپ گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین کے اندر جب گھمسان کی لڑائی ہوئی، جب بھگدڑ مچا تو سب لوگ بھاگے۔ اس کے اندر ایک صحابی جب بھاگ رہے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر اس کا پاؤں رکھا گیا۔
تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نازک سی ایک پتلی سی چھڑی تھی، اور وہ صحابی لوہا کا زرہ، لوہا کا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اوپر اس پتلی چھڑی سے مارا اور کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچایا، تو نے مجھے پریشان کیا ہے، ایذا پہنچائی ہے۔ اب یہ صحابی پریشان کہ میں نے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں چڑھا ہے، میرے خلاف کوئی وعیدے نہ آ جائے، کوئی آیت نازل نہ ہو جائے میرے خلاف۔ پریشان ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، صبح کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے پیغام بھیجا کہ اس صحابی کو بلا کر کے لایا جائے کہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پر لگا تھا۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس صحابی تک پہنچتا ہے۔ اب اور حالت خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اب کوئی نہ کوئی وعید نازل ہمارے لیے ہو چکا ہے، ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو گئی ہے۔ پریشان ہیں۔ پریشانی کے عالم کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے ہیں، سامنے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب بلاتے ہیں، اور دل گھبراتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب وہ صحابی حضرت اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آتے ہیں تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جو تو نے میرے پاؤں کے اوپر تیرا پاؤں لگا تھا، اس کی بنیاد پر میں نے تجھے ایک ڈنڈی ماری ہے، وہ ڈنڈی خدا کے واسطے مجھے معاف کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ایک ہلکی سی جو چھڑی لگی ہے اسے تو مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم بھی تو اسی کے امتی ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ تک کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام، جو اصول اور جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا دیا، اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت ہے۔ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے اور آپ نے ہماری زندگی تمہارے ساتھ ایک لمبے دراز تک گزری ہے، اس لیے اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، اگر کسی کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہو تو وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے۔ سب صحابہ کرام پریشان کہ اللہ کے رسول آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ستایا ہو۔ لیکن اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے جسم کے اوپر 2 کوڑے لگائے تھے، اس کا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ہر صحابہ تیار ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، میرے نبی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چھڑی میرے جسم پر لگی ہے، ابو بکر تیرے جسم پر نہیں، عمر فاروق تیرے جسم پر نہیں، علی تمہارے جسم پر نہیں، چھڑی میرے جسم پر لگی ہے، اس لیے بدلہ مجھ سے لیا جائے۔ آ گئے، قریب آ گئے، بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے چھڑی اس وقت ماری تھی کہ جس وقت میرا جسم ننگا تھا، میرے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنے جسم کو کھولیے تب ہمیں آپ سے بدلہ دیں۔
اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو کھولا اور اس صحابی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آ کر دبو لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر جو مہر نبوت تھی کہ اس نبوت کی اس مہر کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اسے آپ نے بوسہ دیا۔ صحابی نے اسے بوسہ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے کوئی بدلہ لینا نہیں تھا، میری ایک آرزو تھی، ایک آخری خواہش تھی کہ آپ کے مہر نبوت کو میں بوسہ لوں، آج میری وہ آرزو، میری خواہش وہ پوری ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور صلہ رحمی کی دعوت دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، رہنے کے اندر ایک جگہ رہنے کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کے معاملے کو قائم کیا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اونچ اور نیچ ہو جائے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے، تو ہم اور آپ اسے معافی کا معاملہ رکھے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت دارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔